بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الانبیاء، نمبر 21، مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 36۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ہمارے قوانین کی صداقتوں سے انکار کرنے والے تجھے دیکھتے ہی تیرا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا حجب توہین کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ باطل معبودوں کے انکار پر تو تیرا مذاق اڑاتے ہیں اور خدائے رحمان جو حقیقی الہ ہے کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ ان سے کہہ دو خلق کے اعتبار سے انسان وحی کی رہنمائی کے بغیر بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ مہلت کے وقفے کے بعد عنقریب تم میری نشانیوں تباہیوں کو حقیقت بنتے دیکھو گے تو تم جلدی مت مچاؤ۔ آیت نمبر 38۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جلد بازی کے سبب یہ تم سے بار بار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ہماری تباہی کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ مثبت منفی نتائج نظام خداوندی کے قیام اور مہلت کا وقفہ ختم ہونے پر برآمد ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دین دنیا کے تمام نظاموں پر غالب آئے۔ سورہ 9 آیت نمبر 33۔ دین کے معنی ہوتے ہیں نظام مملکت، ضابطۂ حیات۔ یہ دین اپنی ایک آزاد مملکت کے اندر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کا امکان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی تاکہ مدینہ کے سازگار اور بابرکت ماحول میں دین اللہ کو قائم کیا جا سکے اور دین پر عمل کرنے کے محسوس نتائج سامنے آ سکیں۔ دین اللہ سے مراد محض مذہبی رسومات ادا کرنے والی بات نہیں ہے۔ مکہ میں یہودی، عیسائی، مجوسی بھی تھے جو اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے تھے، لیکن کسی قریش نے ان کو مذہبی رسومات ادا کرنے سے نہ روکا تھا۔ دین اللہ سے مراد ہے آزاد مملکت جس میں قوانین خداوندی کے مطابق نظام کی تشکیل کی جائے تاکہ ہر فرد اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا چلا جائے۔ نظام کی تشکیل اور اس کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ ایسا ہو جانے کی صورت میں قریش کی ساری عمارت خاک میں مل جانا تھی، اس لیے 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین کو تکالیف پہنچاتے رہے تاکہ ان کے حوصلوں کو توڑا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ نظام اگر کہیں بھی قائم ہو گیا تو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے جو عزت عرب میں ان کو حاصل ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس آواز کو دبانے کی خاطر قریش نے مسلمانوں کا مدینہ تک پیچھا کیا۔ ہجرت کے بعد مسلسل 8 سال جنگوں میں گزرے۔ اس عرصہ میں بڑی جنگیں اور چھوٹی لڑائیوں کی تعداد 82 بنتی ہے، جن میں سے 19 جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ آیت نمبر 39۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش قانون مکافات کو جھٹلانے والے اس وقت کو جان پاتے تو جلدی نہ مچاتے جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی تو یہ اس کے شعلوں کو نہ اپنے سامنے سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنے پیچھے سے، اور اس وقت کوئی ان کی مدد کو بھی نہ پہنچ سکے گا۔ النار یا عذاب، النار سے اخروی کے علاوہ اسی دنیا کی جنگیں مراد ہیں۔ مذہب میں ہر بات کو قیامت پر اٹھا رکھا جاتا ہے کہ وہاں یہ کچھ ہوگا۔ اخروی زندگی پر ہمارا ایمان ہے
اور دوزخ و جنت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ سب کچھ قیامت پر اٹھا رکھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اسی زندگی میں تصادمات تھے، اسی زندگی کے اندر یہ ٹکراؤ تھے۔ النار کا لفظ تو عربوں کے ہاں جنگ کے لیے بولا جاتا تھا، آج بھی تو آپ کہتے ہیں کہ توپیں آگ کے گولے برسا رہی تھیں، یا جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تھی، یا جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ عربوں کے ہاں النار جنگوں کے لیے استعمال کرنا عام تھا۔ ویسے بھی نار جنگ کا نشان ہوا کرتی تھی، وہ پہاڑ کے اوپر آگ جلا دیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں یہ چیزیں ہیں تو وہاں سیاق و سباق کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کیا مفہوم ہے۔ مخالفین تو عذاب النار کے لیے اسی دنیا میں شور مچا رہے تھے، اگر ان کو کہا جاتا کہ عذاب النار اخروی زندگی میں آئے گا تو ان پر کیا اثر پڑتا؟ مخالفین کہتے تھے کہ ہم تو اس دنیا میں دکھانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ اخروی زندگی کی بات کر رہا ہے جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، لہٰذا عذاب النار سے مراد دنیا کی جنگیں ہیں۔ آیت نمبر 40۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ وہ آنے والا انقلاب ان کے سامنے یوں اچانک نمودار ہو جائے گا کہ یہ ہکا بکا رہ جائیں گے، پھر نہ تو یہ انقلاب کی تباہ کاریوں کو اپنے سے دور کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح راستے پر آنے کے لیے ان کو مہلت دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ انقلاب مہلت کا وقفہ گزر جانے کے بعد ہی آیا کرتا اور پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ آیت نمبر 41۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے رسول، تجھ سے پہلے بھی رسولوں کی اسی طرح ہنسی اڑائی گئی، لیکن ان کی ہنسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن باتوں کو وہ مذاق سمجھا کرتے تھے انہوں نے سچ مچ آ کر انہیں گھیر لیا۔ قرآن پہلے عقل کے ذریعے دلائل کے ذریعے سمجھاتا ہے، اگر دلائل و برہان سے قوم نہ سمجھے تو پھر اقوام سابقہ کے انجام کو اپنے دعاوی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے کہ اے رسول، ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے بلکہ سابقہ رسل کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ جو کچھ سابقہ اقوام کے ساتھ ہوا ان کے تباہ شدہ کھنڈرات سے تم گزرتے ہو، ان کے حشر سے اے مخالفین تم واقف ہو۔ آیت نمبر 42۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون۔ اے رسول، ان سے پوچھو کہ دن رات کے پہروں میں وہ کون ہے جو خدائے رحمان کی گرفت سے تمہیں بچا سکے؟ یہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو الٹا اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون مکافات سے یکسر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان و رحیم نے ہمارے جسم کے ساتھ ذات کی نشو و نما کے لیے قرآن عطا کیا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ رے ہے میم ہے، اس کے معنی ہے اس طرح پرورش کرنا جیسے رحم مادر میں بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کے کتنے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھئے، ایک سانس میں کروڑوں بیکٹیریا آپ اپنے اندر لے جاتے ہیں، اگر اندر حفاظتی انتظام نہ ہوتا تو موت کے لیے ایک سانس ہی کافی ہوتا۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں کتنا ہی چھان کر پی لیں، اس کے اندر بھی مہلک جراثیم ہوتے ہیں۔ خدائے رحمان نے انسان کی صحت کے لیے انسانی جسم کے اندر ایسا خودکار انتظام کر رکھا ہے جو اس کو ان دشمن بیکٹیریا سے بچاتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طبعی زندگی کا انتظام تو خدائے رحمان نے از خود کر دیا ہے، لیکن تمہاری ذات کی زندگی بھی تو ہے، اس کی حفاظت اور نشو و نما کے لیے خدائے رحمان نے ضابطہ حیات دے دیا ہے۔ تو پھر آؤ اس قرآن کی طرف۔ رحمان کے بعد ذکر ربہم، سورہ 21 آیت نمبر 42 آیا ہے، یعنی اب انسان کو اپنے جسم و ذات کی نشو و نما کے لیے خدائے رحمان کے دیے ہوئے ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ خدائے رحیم نے انتظام کر رکھا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور یہی آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیڈ بن کر باہر آتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ نباتات کی خوراک بنتی ہے اور نباتات کاربن ڈائی آکسائیڈ کو آکسیجن میں تبدیل کر کے فضا میں پھیلا دیتے ہیں اور اس طرح آکسیجن حیوانات کے کام آتی ہے۔ خدائے رحیم کے اس انتظام کی وجہ سے ہمارا دم نہیں گھٹتا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وحدت ہے، اس میں کسی ایک کے لیے اگر کوئی چیز ہلاکت آفریں ہے تو بینہ ہی وہی چیز کسی دوسرے کے لیے زندگی بخش بھی ہوتی ہے۔ جتنی چیزیں ہمارے لیے ہلاکت آفریں ہیں ان کی نفع بخشیوں کے متعلق ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ ایک سانپ ہی کو لیجئے جس کے ڈسنے سے ہلاکت ہوتی ہے، لیکن اب سانپ کے زہر سے کئی بیماریوں کے لیے تریاق ادویات بنا لی گئی ہیں۔ آیت نمبر 43۔ ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا
لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا فی الواقعہ کچھ اور معبود ہیں جو انہیں ہماری گرفت سے بچا لیں گے؟ ان کے معبود نہ تو وہ خود اپنی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی ہنسی اڑانے والوں کی ہمارے مقابل کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 44۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ اصل میں ہوا یہ کہ انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا ساز و سامان فراوانی سے مل گیا، اور پھر اس فراوانی پر لمبا عرصہ گزر گیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اس فراوانی کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن کیا یہ اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ ہم معاشی ذرائع ارض کو چھین کر ان کی مقبوضات کو کس طرح کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ سورہ 13 آیت نمبر 41۔ ہماری تدبیر کے الرغم کیا یہ بالا دست رہیں گے اور ہمارا نظام ان پر غالب نہیں آ سکے گا؟ عربی زبان میں طرف کی جمع اطراف ہے اور معنی ہے سردار، ذمہ دار، اشراف۔ اس کے علاوہ اطراف، آنکھ، نگاہ کو بھی کہا گیا ہے۔ طرف کے بنیادی معنی دو ہیں، نمبر 1 کسی عضو کا حرکت کرنا اور نمبر 2 کسی چیز کا کنارہ۔ نیز اطراف پلکیں چپکنے کو بھی کہتے ہیں اور گروہ یا جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ اطراف الارض کے لیے دیکھیے سورہ 13 آیت نمبر 41 کے تحت۔ آیت نمبر 45۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ ان سے کہو میں تو تمہیں وحی کے ذریعے تمہاری غلط روش کے انجام و عواقب سے آگاہ کرتا رہتا ہوں، لیکن تم فائدہ اٹھانے کی بجائے بہرے بن جاتے ہو اور ہر بات کو انسنی کر دیتے ہو۔ آیت نمبر 46۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر تمہارے رب کے وارد ہونے والے عذاب کی ایک لپٹ بھی ان کو چھو جائے تو یہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم واقعی زیادتی کیا کرتے تھے، یہ تباہی تو ہم پر آنی ہی تھی۔ آیت نمبر 47۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ظہور نتائج کے وقت ہم عدل کی میزانیں کھڑی کر دیں گے اور کسی کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا تو اسے بھی وزن میں شمار کر لیا جائے گا اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ میزان کھڑی کر دی جائے گی سے مراد یہ ہے کہ خدا بھی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ انصاف کی ترازو میں تو ترازو کھڑی کرنے والے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا، ترازو نے تو صحیح وزن بتانا ہوتا ہے۔ خدا نے یوں ہی فیصلے نہیں کر دینے ہیں، فیصلہ تو ترازو نے کرنا ہے۔ انصاف کا یہ تصور قرآن ہی دے سکتا ہے کہ انصاف کرنے والا بھی باہر کھڑا ہوتا ہے، اس وقت ترازو بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ ترازو کھڑی کر دی جائے گی، لٹکا دیں گے۔ خدا بھی ترازو کے ساتھ کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہیں کرے گا اور تم خود بھی ترازو کے ساتھ کچھ نہ کر سکو گے۔ ترازو ثقلت موازینہ وخفت موازینہ، سورہ 101 آیت نمبر 6 تا 8 کے متعلق بتا دے گی۔ آپ نے دیکھا خدا کس طرح ترازو سے دور رہ کر آبجیکٹیولی ترازو سے فیصلے کرا رہا ہے۔ دوسری جگہ ہے اقرا کتابہ کا، لو اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، سورہ 17 آیت نمبر 14۔ یعنی ترازو میں اچھے اور برے اعمال کو دیکھ لو کہ کہیں تمہارے ساتھ دھاندلی تو نہیں ہوئی ہے۔ خدا قدرت رکھنے کے باوجود ترازو میں دخل نہیں دے رہا ہے تو پھر پیشوائے طریقت اور رسول تک بھی دخل دینے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ وہاں یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ اے خدا دیکھ میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے۔ خدا کہے گا کہ حساب میرا نہیں تیرا ہو رہا ہے، تو میں اپنی رحمت کی طرف کیوں دیکھوں، اپنے عدل کی طرف کیوں نہ دیکھوں؟ میرا عدل بھی تو رحمت ہی ہے۔ آیت نمبر 48۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو وہ ضابطہ و قوانین دیا تھا جو صحیح اور غلط کو نکھار کر الگ الگ کر دینے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہیں مشعل راہ اور وجہ شرف تھا۔ آیت نمبر 49۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ مشعل راہ اور وجہ شرف ان کے لیے تھا جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کے اندیکھے نتائج سے ڈرتے ہیں اور آنے والے انقلاب کے تصور سے لرزتے ہیں۔ آیت نمبر 50۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور اب یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح ہماری طرف سے نازل کردہ ضابطہ حیات ہے جو مشعل راہ اور وجہ شرف زندگی ہے، تو کیا تم اس سے انکار ہی کرتے رہو گے؟ آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ضابطہ حیات کے ذریعے سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی، اور ہم اس کی حالت سے خوب واقف تھے۔ رشدہ، رشد قرآن کریم کی ایک بڑی جامع اصطلاح ہے، اس کا مفہوم صحیح اور غلط کو واضح کرنا ہے۔ سورہ 2 آیت 256۔ بنیادی طور پر تو رشد خدا کی صفت ہے، اسی لیے قرآن نے خدا کو مرشد کہا ہے، اور رشد اس کی طرف سے عطا کی جانے والی چیز ہے۔ آیت نمبر 52۔ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے مجاوری پر اور جن کی پرستش پر تم اس طرح جم کر بیٹھ گئے ہو، یہاں ما حاضی آیا ہے، اس کے معنی تنقید ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں ما حاضی استعمال ہوا ہے، یعنی بالآخر یہ ہیں کیا، ذرا سوچو تو صحیح۔ آیت نمبر 53۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ انہوں نے جواب دیا زیادہ تو نہیں، البتہ اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پرستش کرتے دیکھا تو ہم بھی ویسا ہی کرنے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ آج تک اصلاح پرستی پر مبنی یہی جواب ملتا رہا ہے۔ جب تک دنیا میں مذہب رہے گا اصلاح پرستی کی یہ دلیل دی جاتی رہے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل و برہان ہے ہی نہیں، یہ تو اصلاح کے ساتھ مذہبی لوگوں کا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ مطمئن نہ ہو جائیے کہ ہم نہ تو بت بناتے ہیں اور نہ ہی پوجتے ہیں۔ آج ہم جمہوریت کا بت خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ پرستش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہم ہیں جو جمہوریت کے بت کو گھڑتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ آیت نمبر 55۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم ہم سے یہ کچھ سچ مچ کہہ رہے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آیت نمبر 56۔ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مذاق کیوں کرتا، بلکہ حقیقت ہی یہ ہے کہ تمہارا نشو و نما دینے والا وہی ہے جو کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور اس کے بعد کائنات کی نشو و نما بھی کر رہا ہے، اور رب کی ربوبیت پر میں تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 57۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا جب تم لوگ یہاں سے جا کر واپس آؤ گے تو خدا گواہ ہے کہ اس دوران میں ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا تاکہ معلوم پڑ جائے کہ یہ بت کتنے بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہائی میں بتوں کے ساتھ اپنی تدبیر کی، اس لیے ٹھانی تھی کہ کوئی بتوں کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہو، ورنہ حفاظت تو یہ پجاری کریں گے اور کہہ دیں گے کہ دیکھا ہمارے معبودوں کا ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بگاڑ سکا۔
آیت نمبر 58۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ واپسی پر وہ ماجرا معلوم کرنے کے لیے اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 59۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ بتوں کا حشر دیکھ کر وہ پجاری آپس میں بولے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کس نے کیا ہے؟ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم اور سرکش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پجاریوں سے کہہ چکے تھے کہ کسی دن میں نے تمہارے معبودوں کا حشر کر دینا ہے، لیکن پھر بھی پجاری اپنے معبودوں کی حفاظت سے لاپرواہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کی بجائے ان جان بنتے ہوئے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کس نے کیا ہے؟ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم اور سرکش ہے۔ اگر وہ بتاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج دے رکھا تھا تو وہ معبودوں کی حفاظت نہ کرنے کے مجرم قرار پاتے، اس لیے پجاریوں نے دہائی مچا دی کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ذرا پتہ دینا دیکھنا کون یہ کام کر گیا ہے۔ پجاریوں کو علم ہونے کے باوجود وہ خاموش رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لیا۔ آیت نمبر 60۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے اس کو ان بتوں کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے سنا ہے، شاید اسی کی حرکت ہو۔ دہائی مچ جانے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، شاید اس نے یہ کچھ کیا ہو۔ آیت نمبر 61۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ انہوں نے پجاریوں نے کہا کہ ابراہیم کو یہاں مجمع کے سامنے لاؤ تاکہ یہ لوگ بھی شہادت دیں کہ یہی ہے وہ نوجوان جو ان کے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات درپیش تھی۔ پجاری تو بتوں کی حفاظت نہ کرنے کے مجرم تھے، لیکن خود ہی عدالت کی کرسی پر بیٹھ گئے کہ بلاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں، اور گواہی کو سارا مجمع سنے، یعنی اب مجرم پجاری بھی معصوم ہو کے بیٹھ گئے۔ آیت نمبر 62۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ لوگوں کی شہادت لینے کے بعد انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا حرکت تم نے کی ہے؟ آیت نمبر 63۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اس بات کو تو فی الحال چھوڑو کہ کس نے کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ بتایا ہوگا کہ ہمارے معبودوں کا یہ اور یہ حشر کسی نے کر دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لگتا ہے ایسا ہے کہ اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے، تو تم اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ قالا بل فعلہ، اس بات کو تو چھوڑو کہ کس نے کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس بات کو تو تم چھوڑو، 1 منٹ کے لیے ٹھہرو، پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چھوٹے تو خیر ٹوٹ چکے ہیں، اس بڑے سے ہی پوچھ لو کہ ان چھوٹوں کا حشر یہ کس نے کیا ہے۔ یہ یہاں بیٹھا دیکھتا رہا، چھوٹوں کی مدد کیوں نہ کی۔ آیت نمبر 64۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر پجاریوں کا ماتھا ٹھنکا اور مجمع سے الگ ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ واقعی غلطی ہم ہی سے ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بتوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ آیت نمبر 65۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ غلطی مان کر پجاری اپنی غلطی کی شرم ساری سے پھر گئے اور علیحدگی میں بولے، اے ابراہیم تجھے تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، بڑے ہی شرمسار ہوئے، سرنگوں ہوئے، نگاہیں زمین کے ساتھ گڑ گئیں۔ آیت نمبر 66۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔
اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا افسوس کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو نہ تو تمہیں کچھ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچانے کی اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، کیا تم ذرا بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 68۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ پجاریوں نے لاجواب ہو کر مجمع کو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کے لیے کہا اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اٹھو اور اس شخص کو جس نے تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے زندہ جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کا بول بالا کرو۔ پجاریوں کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ تھا، اس لیے انہوں نے دھاندلی بازوں کی طرح یہ بات کی۔ آیت نمبر 69۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ کو یوں بھڑکا رہے تھے اور ہم ایسا انتظام کر رہے تھے کہ اس آگ کے شعلے سرد پڑ جائیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گزند نہ پہنچا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکائی گئی تھی، نہ کہ حقیقی آگ۔ علیحدگی میں پجاریوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ بت بولا نہیں کرتے، لیکن یہ بات کھلے عام لوگوں سے نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں سے تمہارے مسائل کا حل پوچھ کر بتاتے ہیں۔ مجمع میں آ کر پجاریوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم نے معلوم کر لیا ہے یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، تو اس کو پکڑو، مارو، قتل کرو، زندہ جلا دو۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ کو یوں بھڑکا رہے تھے اور خدا ایسا انتظام کر رہا تھا کہ غصے کی آگ کے شعلے سرد پڑ جائیں اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گزند نہ پہنچائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ بہت بڑے بلند منصب باپ کے بیٹے تھے اور ان کا مقام بھی اس قوم کے اندر بہت بڑا تھا، اس لیے یوں نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو عوام نے پکڑ لیا اور آگ میں پھینک دیا۔ پجاریوں کی طرف سے فرد جرم عائد کرنے کے بعد یہ تو آگے سوچنے والی بات تھی۔ تفاسیر لکھی جانے سے پہلے روایات گھڑی گئیں اور پھر تمام تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گا کہ 40 دن تک ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرتی رہی، بہت لمبا چوڑا اور گہرا گڑھا بنایا گیا، اس کے گرد دیوار کھینچی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل نہ بھاگے، اور پھر اس کو لکڑیوں سے بھرا گیا۔ آگ لگائی تو آگ بھڑکتی نہ تھی، جنگل سے بہت زیادہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی گرگٹ آیا اور کہا ہٹو پیچھے۔ اس نے اپنے گلپھڑے دھونکنی کی طرح پھلا کر دھونکنی دھونکنا شروع کی تو آگ بھڑک اٹھی، شعلے بلند ہو گئے۔ بخاری شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے روایات میں ہے گرگٹ جہاں کہیں بھی تمہیں ملے اسے مار دیا کرو کیونکہ اس نے تمہارے جد امجد کے اوپر آگ کو بھڑکایا تھا۔ روایات کے مطابق کسی ایک گرگٹ نے اس زمانے میں آگ بھڑکانے کا کام کیا اور قیامت تک جو گرگٹ ملے اسے مار کر بدلہ لیا کرو۔ کیا کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بہرحال روایات کے مطابق آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ڈالا جائے کیونکہ اس زمانے میں کرین تو تھی نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آلہ بنانا بھی پہلی مرتبہ تھا۔ اس لیے شیطان نے انہیں بہت بڑا گو کیا یا جولا یعنی منجنیق بنانے کی ترکیب بتائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر اوپر سے آگ میں ڈالا گیا۔ روایات کے مطابق 40 دن تک وہ اس آگ میں رہے اور آگ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ سوال یہ ہے کہ جب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں رہی تھی تو 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام گڑھے میں کیا کرتے رہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر فلسطین کی طرف چلے گئے۔ یہ ساری تفصیل احادیث کی روح سے تفاسیر میں آئی ہے۔ تو پھر ہمارے ہاں مذہب نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اگلی ہی آیت میں ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں جلانے کی جو تدبیر سوچی تھی ہم نے اسے بیکار کر دیا، پست کر دیا اور یوں ان کا منصوبہ ناکام رہا، یعنی آگ میں جلانے کا ان کا منصوبہ ناکام رہا۔ حیرت ہے کہ یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی قوم ایمان نہ لائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی۔ آیت نمبر 70۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔
चुनांचे उन्होंने इस सिलसिला में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो तदबीर सोची थी हमने उसे बेकार कर दिया और यूं वो सब अपने मंसूबे में नाकाम रह गए। सूरह 29 आयत नंबर 24, सूरह 37 आयत नंबर 98। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में नहीं डाला गया था, बस इरादा किया था। इस आयत में पहला ही लफ्ज है अरादू, सूरह 21 आयत नंबर 70। उन्होंने इस बात का इरादा किया, यानी सिर्फ इरादा किया, आग में डाला नहीं था। सारे कुरान में कहीं नहीं है कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। जहाँ जहाँ भी ये बात आई है वहाँ अरादू वाली बात है। फिर है फजअलनाहुमुल अक्सरीन, सूरह 21 आयत नंबर 70। हमने उनके इरादे को नाकाम बना दिया। अब सवाल पैदा होता है कि उनका इरादा क्या था। इसी आयत में लफ्ज आया है कैदन, सूरह 21 आयत नंबर 70। मकर और कैद दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। आमतौर पर उनके दरमियान फर्क होता है। कैद इस तदबीर को कहते हैं जो खुफिया तौर पर किसी के खिलाफ की जाए। खास तौर पर किसी के खिलाफ जंग करने की जो तदबीर होती है वो तो बड़ी ही खुफिया रखी जाती है, इसके लिए ये लफ्ज कैद आया है। तो इस आयत में दो लफ्ज आ गए। पहला लफ्ज है अरादू, उन्होंने इरादा किया, और इरादा भी खुफिया था, यानी खुफिया तदबीर या इरादा था। दूसरा लफ्ज है कैद। जबान के एतबार से कैद में जंग का तस्वर आता है। नार अरबी जबान का लफ्ज है और ये आतिशे इंतकाम, गुस्से की आग और हसद की आग के लिए आता है। ये आग तो रोज भड़कती है। खुद आपकी जबान में भी, जिसे आप इश्ताल दिलाना कहते हैं, शोला तो खुद इश्ताल का मादा है। ये शोले भड़काना और इश्ताल दिलाना तो आप रोज बोलते हैं। ये जो आपके यहाँ तकरीरों में इश्ताल दिलाते हैं, तो क्या वहाँ अवाम के सरों पर मिट्टी का तेल डाल के आग भड़काई जाती है? पुजारियों ने ये कहा था कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो उठो और इस शख्स को जिसने तुम्हारे माबूदों के साथ ये हरकत की है उसे जिंदा जला दो और अपने देवताओं का बोलबाला करो। सूरह 21 आयत नंबर 68। लगता ऐसा है कि बाहर तो वो अवाम को भड़का रहे थे, लेकिन अंदरूने खाना कोई और खुफिया तदबीर कर रहे थे। इस खुफिया तदबीर में क्या कुछ था, कुरान ने इसकी तफसील नहीं दी। कुरान ने लफ्ज कैद बता दिया और वो भी अभी इरादे के मरहले में था। अभी वो इरादे बांध रहे थे, वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए, यानी खुफिया तौर पर सोच रहे थे। अंदरूने खाना वो क्या सोच रहे थे, कुरान ने ये नहीं बताया। ये भी मुमकिन है कि कबायली असबियत की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कबीला आड़े आया हो और जंग की सी कैफियत पैदा हो गई हो, लिहाजा वो सारी चीजें उनके सामने थी और मसला इतना बड़ा अहम था कि वो खुफिया तौर पर कुछ उसके मुतालिक इरादे कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहमियत नजर आ रही है, वरना किसी एक फर्द के खिलाफ कुछ करना या उसको लेकर जला देना कौन सा ऐसा मुश्किल मसला था जिसके लिए खुफिया साजिशें और तदाबीर इख्तियार करना पड़ती। लिहाजा वो तदाबीर और साजिशें तो इरादे के मरहले में रहीं। कुरान में कहीं भी नहीं है कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। कुरान कहता है कि जो उनके खिलाफ इंतकाम की आग भड़काई जा रही थी हमने उसे ठंडा कर दिया। बरदम व सलामन अला इब्राहिमा, सूरह 21 आयत नंबर 69। आयत नंबर 71। وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके साथी लूत अलैहिस्सलाम को उन लोगों की साजिशों और फितना अंगेजियों से महफूज रखकर अमन और सलामती से उस सरजमीन की तरफ भेज दिया जिसे हमने अक़वाम आलम के लिए बड़ा ही बाबरकत बनाया था। सूरह 29 आयत नंबर 26, सूरह 37 आयत नंबर 99। अजाब में डाल निकालना ही निजात नहीं है, बल्कि सिरे से अजाब से महफूज रखना भी निजात है। वनज्जयनाहु वलूतन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को हमने उनके कैद और इरादों से महफूज रखा। जय ना हो, नजात के मानी किसी अजाब में डालकर वहाँ से निकालना ही नहीं है, बल्कि किसी को शुरू से ही अजाब से महफूज रखना भी नजात है। मसलन किस्सा नूह अलैहिस्सलाम में भी ये चीज आई है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को नज्जई ना हो महफूज रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी डूब गए थे या डुबकियां खा रहे थे कि हमने उनको सर से पकड़ कर निकाल लिया। ये लफ्ज किसी को यकसर महफूज रखने के लिए भी आता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग में डाल दिया गया था और फिर नज्जई ना हो वहाँ से उन्हें निकाल लिया। रवायात के मुताबिक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, लेकिन यहाँ तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कि वह नज्जयनाहु वलूतन, यानी निजात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आ रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और वो मुसलमान हो चुके थे। सूरह 29 आयत नंबर 26। लेकिन उनको अभी नबूवत नहीं मिली थी। ये नज्जयनाहु का लफ्ज सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ही नहीं है, बल्कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम
के लिए भी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ उनके इंतकाम और गुस्से की आग से महफूज रखा, बल्कि आपके हमराह हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज मुकद्दस दूर खित्ता की तरफ सलामती के साथ हिजरत की थी। अर्ज मुकद्दस शाम, फलस्तीन और उर्दन पर मुश्तमिल था। कुरान में 2 और जगह हैं जहाँ यही जिक्र आया है। किसी जगह ये नहीं आया कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, लेकिन आग गुलो गुलजार बन गई और फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल कर चले गए। अगर मुखालिफिन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कुछ करना ही था तो आग के गुलजार बन जाने के बाद क्या मारने का कोई और तरीका उनकी समझ में नहीं आ रहा था? क्या मुखालिफिन 40 दिन खड़े देखते रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल नहीं रहे हैं? फिर अगर आग ठंडी भी हुई तो 40वां करके फिर वो वहाँ से निकल आए। इतना बड़ा मोजज़ा देख के भी वो कौम ईमान नहीं लाई। एक भंगड़ फकीर जो मुंह में जरा सी फास्फोरस रख के फूंक बाहर निकालता है तो उससे एक शोला निकलता है। तो जिंदगी में जो इज्जत इस फकीर की होती है वो तो अलग, मरने के बाद भी उसके मजार की परस्तिश होने लग जाती है। 40 दिन तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं जले और फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए, लेकिन कौम वैसे ही काफिर की काफिर रहती है। ये बातें तो सोचने की हैं, लेकिन मजहब में तो सोचना जुर्म है। हर नबी आजाद ममलकत में दीन अल्लाह को सरबुलंद करने के लिए आता था, न कि मजहबी रसूमात अदा कराने के लिए। हिजरत का मकाम करीब करीब हर नबी की जिंदगी में आता था। सबसे पहले एक नबी जहाँ मबूस होता था वहाँ कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक निजाम रबूबियत तश्कील करने की जिद्दोजहद करता था, लेकिन जब वो अपने इस मकसद में रुकावटें महसूस करता तो वो निजाम रबूबियत कायम करने के लिए किसी ऐसी जगह हिजरत कर जाता था जहाँ हालात साजगार होते। मजहब पर तो किसी भी हुकूमत में भी अमल किया जा सकता है, लेकिन दीन के अहकाम को तो नाफिज करना होता है और उनका निफाज तो अपनी खुद मुख्तार जमीन के अंदर ही हो सकता है। हर नबी दीन अल्लाह लेकर आता था। एक झूठा नबी गुलाम अहमद कादियानी हिंदुस्तान में उठा था और लोगों को पैगाम ये दिया था कि हुकूमत बरतानिया की अताअत करो क्योंकि खुदा की तरफ से तुम पर ये फर्ज है। दूसरा पैगाम उसने ये दिया कि जिहाद मनसूख हो चुका है, अब जंगो किताल हराम है। ये झूठा नबी बहतान करते हुए खुदा की तरफ से ये कुछ कह रहा था। इसके अलावा देवबंद के चोटी के उलमाए किराम भी कह रहे थे कि यहाँ मुसलमान, हिंदू और सिख की मुश्तरका हुकूमत होगी। अंबिया इकराम आसमानी इनकलाब के दाई तो एक निजाम कायम करने के लिए आते थे। पहले से मौजूद कोई निजाम या मजहब उसकी इजाजत नहीं दे सकता। अगर आसमानी इनकलाब से मुराद नमाज रोजे ही था तो जंगे करने की क्या जरूरत थी? कुरैश जानते थे कि ये निजाम दुनिया के किसी कोने में भी कायम हो गया तो उसके दरकशिंदा नताइज देखकर लोग उसके साथ आ मिलेंगे और हमारा निजाम ढेर होके रह जाएगा। खुदा कलमातुल्लाह और सुन्नतुल्लाह यानी अपने कवानीन को कभी गैर मुअस्सर नहीं करता। ये खुदा का वादा है। फितरी कवानीन हो या इखलाकी कवानीन, दोनों को खुदा ने गैर मुतबद्दल बनाया है। उसने कह दिया है कि तुम खुदा के कलमतुल्लाह ला इन थ्योरी और सुन्नतुल्लाह ला इन प्रैक्टिस में कभी तगय्युर व तबद्दुल न देख पाओगे। इससे मुराद यह है कि खुदा तगय्युर व तबद्दुल पर तो कादिर है, लेकिन उसने अपने ऊपर यह फर्ज आयद कर लिया कि वो कलमतुल्लाह और सुन्नतुल्लाह में कभी तगय्युर व तबद्दुल नहीं करेगा। इसीलिए तो खुदा ने कहा कि तुम कभी भी कलमतुल्लाह और सुन्नतुल्लाह में तगय्युर व तबद्दुल न देख पाओगे। तगय्युर व तबद्दुल की जरूरत इंसानों को अपने खुद साख्ता कवानीन में पड़ती है, क्योंकि कानून बनाते वक्त इंसानों की कुल पर निगाह नहीं होती, उसके बरक्स कानून बनाते वक्त खुदा की कुल पर निगाह होती है। इसलिए खुदा को कानून बनाने के बाद इसमें तगय्युर व तबद्दुल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को तगय्युर व तबद्दुल की जरूरत पड़े तो वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा ने बनाने के बाद फितरी कवानीन को जब फंक्शनल कर दिया है तो अब जब तक ये कायनात कायम रहेगी ये कवानीन कभी भी नॉन फंक्शनल नहीं होंगे या नहीं किए जाएंगे। खुदाए कादिरुल मुतलिक कुदरत रखने के बावजूद अपने कवानीन को कभी भी गैर मुअस्सर नहीं करेगा। कशिश शकल को खत्म करने की खुदा कुदरत रखता है, लेकिन कायनात को जब तक रखना मकसूद है वह कानून कशिश शकल को कभी खत्म या मुअत्तल नहीं करेगा। हमारे इल्म के मुताबिक खरबों सालों में कभी एक मर्तबा भी खुदा ने कशिश शकल को खत्म या मुअत्तल नहीं किया है। अगर कभी खत्म किया होता तो ना हम आज मौजूद होते, ना ही खुदा को सिलसिला रुश्द व हिदायत जारी करने की जरूरत ही रहती। हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि खुदा ने एक मर्तबा जो कलमात और सुन्नत तय कर दिए हैं वो ना कभी खत्म या मुअत्तल होते हैं, ना कभी गैर मुअस्सर होते हैं, और ना खुदा फितरी और इखलाकी कवानीन को कभी गैर मुअस्सर ही करेगा। जब तक कायनात कायम है फितरी और इखलाकी कवानीन दोनों अपनी नतीजा खेजी में अटल रहेंगे। खुदा कभी वादा खिलाफी नहीं करता। से मुराद यह है कि खुदा अपने बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करता। आग में जलाने की सलाहियत रख दी है तो आग जलाने की सलाहियत ना कभी खत्म या मुअत्तल की गई और ना कभी ताक़यामत की जाएगी। अगर कभी खत्म या मुअत्तल की गई तो ये खुदा की वादा खिलाफी होगी, जबकि वो वादा खिलाफी नहीं किया करता। खुदा के वादे से मुराद खुदा का कानून है। आयत नंबर 72।
وإسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين۔ ہجرت کے بعد ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا اور ان سب کو عمدہ صلاحیتوں کا مالک بنایا۔ آیت نمبر 73۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے ان کو لوگوں کی امامت عطا کی، وہ ہماری رہنمائی قوانین کے مطابق لوگوں کی رہنمائی زندگی کے صحیح راستے کی طرف کرتے تھے۔ وہ ہماری وحی کی روح سے نوع انسان کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا انتظام کرتے تھے۔ وہ سب ہمارے احکام و قوانین کی اطاعت کرتے تھے۔ ہم نے انہیں لوگوں کی لیڈرشپ عطا کی۔ اعمال صالح سورہ 21 آیت 72 اور 21-73 کا نتیجہ لیڈرشپ ہوتا ہے۔ الخیرات سورہ 21 آیت نمبر 73 کا مادہ ہے خیر، اسی سے خیر اور خیرات کا لفظ آیا ہے۔ خیر لفظ شر کی ضد ہے، سورہ 99 آیات 7-9۔ پھر یہ نہیں کہ جس کو تم خیر کہنا شروع کر دو وہ خیر ہو جائے، نہیں، جس کو اوحینا سورہ 21 آیت نمبر 73 یعنی وہی خیر کہے وہ خیر ہے۔ لہٰذا خیرات کے کام کرنے کے لیے وہی نازل ہوتی تھی۔ ملک دیا، لیڈرشپ دی تو کس لیے؟ کہا لنا عابدین سورہ 21 آیت نمبر 73 تاکہ عوام ہمارے سوا کسی کے محکوم نہ رہیں، ہماری ہی عبادت کریں، یعنی ہمارے قوانین کی محکومیت اختیار کریں۔ جب اپنی آزاد مملکت میں قوانین خداوندی کی اطاعت ہو تب جا کر اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 74۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت کا علم اور اس کے مطابق لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرنے کا منصب عطا کیا اور اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریوں کے مرتکب تھے۔ وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر بری اور خراب راہوں پر چل رہے تھے۔ ہم نے اس بستی کو تباہ کر دیا اور لوط علیہ السلام کو وہاں سے محفوظ نکال کر دوسری جگہ لے گئے۔ نجیناہو اس آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تو آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا، لوط علیہ السلام کو تو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا تھا، لہذا کسی عذاب یا مصیبت میں مبتلا ہوئے بغیر کسی کو عذاب یا مصیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ لفظ نجیناہو آتا ہے۔ آیت نمبر 75۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے اسے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمتوں سے نوازا، یقیناً وہ بھی صالحین کے زمرہ میں سے تھا۔ آیت نمبر 76۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی ہے جو ان انبیاء سے پہلے ہو گزرا تھا۔ مخالفین کی شدید مخالفت کے سبب نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی پکار کا جواب اس طرح دیا کہ اسے اور اس کے رفقا کو اس کرب عظیم سے نجات دلائی۔ نجینا یہاں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وَأَهْلَهُ یہاں اس لفظ کے معنی اہل و عیال نہیں بلکہ مراد ان کے مومن ساتھی ہیں کیونکہ بیٹا تو اہل میں سے نہ تھا۔ آیت نمبر 77۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ہمارے قوانین کی تکذیب کیا کرتے تھے ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی، وہ بہت برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو سیلاب میں غرق کر دیا۔ آیت نمبر 78۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور
اور اسی طرح داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی معاملہ ہے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں نظام خداوندی کی سلطنت کو مستحکم اور مرفوع الحال بنانے کی تدبیریں کرتے تھے، لیکن ان کی قوم نظام کو یوں تباہ اور برباد کرنے کی فکر میں لگی رہتی تھی جس طرح کھلا ریوڑ چرواہے کے علم کے بغیر خود اپنے مالک کے کھیت کو چر کر تباہ کر دے۔ وہ قوم نظم و ضبط میں رہنا چاہتی ہی نہ تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ نفشت فیہ غنم، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جس کے معنی ہے وہ ریوڑ جو گڈریے کی پرواہ نہ کرتا ہو خود ہی بکھر جائے اور جس کے کھیت کو چاہے خود چرتا پھرے۔ گڈریا جو جی میں آئے کر لے، یہ ریوڑ قابو ہی نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو یہ سرکش افراد تھے وہ رسیاں تڑا کے قانون خداوندی سے بھاگے ہوئے کس طرح سے قوم کی کھیتوں کو چر رہے تھے۔ سورہ 38 آیات 21 تا 22 میں بھی ایک واقعہ مرکوز ہے، لیکن وہ اس سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ غنم القوم کے معنی ہے قوم کے سرکش افراد۔ آیت نمبر 89۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اگرچہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو علم نبوت اور منصب حکومت عطا کیا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تو اس قوم کی حالت زیادہ نہ سنور سکی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی سمجھ میں اس کی پوری تدبیر آ گئی اور وہ اس ریوڑ کو ضبط کی رسیوں سے باندھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور داؤد علیہ السلام کی سلطنت کی قوت اور وسعت کا تو یہ عالم تھا کہ ہم نے وہاں کے قبائل کے بڑے سرداروں کو اور قبیلہ طیر کے شاہ سواروں کو جن سے گھوڑوں کے رسالے ترتیب پاتے تھے، سورہ 27 آیت نمبر 16، سورہ 34 آیت نمبر 10، اس کے ساتھ کام کرنے میں لگا رکھے تھے، اور وہ اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں ہمتن سرگرداں رہتے تھے، اور یہ ہمارے پروگرام مشیت کے عین مطابق تھا۔ الجبال، قبائل کے بڑے سردار، چودھری۔ الطیر، ایک قبیلہ جس کا نام طیر تھا، اس قبیلہ طیر کے شاہ سواروں کو کام پر لگا رکھا تھا۔ یسبحنا سبحا، اس کے معنی تسبیح پھیرنا نہیں ہے بلکہ جسم کی پوری توانائی کے ساتھ فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل ہونا ہے۔ سبحا للہ کے معنی ہے فرائض منصبی جو خدا نے مقرر کیے ہیں ان کی سر انجام دہی میں سرگرداں رہنا، ہر وقت مصروف عمل رہنا۔ ایک قبیلہ تیز رفتار گھوڑے پالتا تھا، اس لیے اس قبیلے کا نام قبیلہ طیر پڑ گیا تھا۔ یہ قبیلہ مسخر ہوا یعنی تابع فرمان ہو گیا تو مملکت کے امور کو سر انجام دینے میں سرگرمی کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ سب کچھ ہماری مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 80۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے اسے زرہ سازی کا علم بھی دیا تاکہ تم اے بنی اسرائیل اسے پہن کر لڑائی میں دشمن کے ہتھیاروں سے محفوظ رہ سکو، لیکن تم اس پر بھی ہمارے شکر گزار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ہاتھ میں لوہا لیتے تو وہ موم بن جاتا تھا اور پھر اس سے زرہ بناتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی تلوار بھی تو موم بن جاتی ہوگی تو جنگ کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ سراسر غلط منسوب کیا ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زرہ بنا کر اپنی روٹی کمایا کرتے تھے۔ ایک جلیل القدر سلطنت کے بادشاہ کو کوئی اور کام نہ ہوتے تھے، بھلا سلطنتیں یوں چلائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 81۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر کی تیز ہواؤں کو کشتی رانی کے لیے اس طرح مسخر کر دیا تھا کہ وہ اس کے پروگرام کے مطابق اس کی کشتیوں کو اس سرزمین کی طرف لے جاتی تھیں جس میں ہم نے زندگی کی خوشحالیوں کا بہت سامان رکھ چھوڑا تھا، اور ہم ہر بات کا علم رکھتے ہیں۔ معجزہ، کرامات اور چانس انسانی ذہن کی شکست ہے، ورنہ یہاں کوئی چیز بھی خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، کوئی چیز بھی یہاں اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی سبب معلوم نہیں تو یوں کہیں کہ میں اس بات کا سبب معلوم نہیں کر سکا۔ خدا نے طبعی و اخلاقی قوانین بنائے اور بنانے کے بعد وہ خود بھی ان کے اندر مداخلت نہیں کرتا، اس لیے یہ قوانین غیر متبدل کہلاتے ہیں جو اپنے نتیجے کے اعتبار سے بھی اٹل ہیں۔ خدا نے خود کہا ہے کہ طبعی کائنات میں سبب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کا سبب معلوم نہ ہو سکے اس کو معجزہ سمجھنے کی بجائے کہنا چاہیے کہ ہم ابھی اس کے سبب کی تحقیق
تحقیق نہیں کر سکے۔ جسے ہم چانس یا اتفاقیہ کہتے ہیں، وہ اس لیے چانس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ کائنات میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور علت کے اصول پر نہیں سمجھ سکتے، اور وہ ہے پہل خدا کا اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانا۔ یہ چیز ہمارے کائناتی اسباب میں نہیں آتی۔ ہم کائنات کے طبعی سبب کو معلوم نہیں کر سکتے۔ آغاز کائنات کے لیے خدا نے کہا کہ اس کو ہم بغیر سبب کاز کے عدم سے، بغیر کسی مسالے کے وجود میں لے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کائنات کو وجود میں لے آئے ہیں تو اب یہاں ہر ایفیکٹ علت کا ایک کاز سبب ہوگا، اور وہ خدا کا مقرر کردہ ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ خدا اپنے قوانین میں تبدیلی کرے گا۔ کائنات کو عدم سے وجود میں لے آنا انسانوں کے لیے خدا کا معجزہ ہے، جس کی وجہ معلوم کرنے میں انسان ہمیشہ ہی عاجز رہے گا۔ پیروں فقیروں سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے اس کو کرامات کہا جاتا ہے، کیونکہ متقدین اس کا سبب نہیں بتا سکتے۔ نیچے اتریے تو اتفاق، چانس ہے۔ ہر وہ بات جس کا سبب معلوم نہ ہو سکے اس کو چانس کہہ دیتے ہیں، یعنی اٹ از جسٹ این ایکسیڈنٹ۔ چانس کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اس کا سبب معلوم نہیں ہو رہا ہوتا۔ معجزہ، کرامات اور چانس سب انسانی ذہن کی شکست ہے، ورنہ یہاں کوئی چیز بھی خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہوتی۔ معجزہ کے تو معنی ہی عاجز آ جانے کے ہیں۔ پہاڑوں اور پرندوں کے فرائض منصبی الگ الگ ہیں، جن کو سر انجام دینے کے لیے یہ ہم وقت سرگردہ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اور دنوں میں تو یہ اپنے اپنے کام کرتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر تسبیح پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ رہا یہ کہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر موم بن جاتا تھا، آج تو لوہا لوہار کی بھٹی میں نہ صرف موم بن جاتا ہے بلکہ پانی کی طرح بہتا بھی ہے، بس اس کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے۔ لوہے سے مفید کام لینے کا ہنر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد تھی۔ اس سے پہلے زرہ بنانے کا فن لوگ نہ جانتے ہوں گے۔ تجریب امر ہی، ہوائیں اس کی طے کردہ سمت کے مطابق چلتی تو بھی یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ ہوا کو بادبانوں کے ذریعے اپنے سفر کے لیے موافق بنا لینا بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اپنی سمت تبدیل کر لیتی تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ بادبانوں کے ذریعے ہوا کی قوت کو اپنے سفر کے موافق بنایا جاتا تھا۔ آج بھی کشتیوں پر بادبان لگے ہوتے ہیں، جن کے بادبانوں کے رخ کو ادھر ادھر کر کے ہوا کو اپنے سفر کے موافق بنایا جاتا ہے۔ یہ فن بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد تھی۔ نماز کے قضا ہو جانے پر حضرت داؤد علیہ السلام کا گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دینا بھی غلط طور پر منسوب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نماز قضا ہو جانے پر گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دینے کا واقعہ بھی غلط منسوب ہے۔ اگر نماز قضا ہوئی بھی تھی تو اس میں گھوڑوں کا کیا قصور تھا؟ کیا گھوڑے حضرت داؤد علیہ السلام کو نماز کا وقت بتایا کرتے تھے اور نماز کی تیاری میں مدد دیا کرتے تھے؟ جو اس دن گھوڑوں نے ایسا نہیں کیا۔ اتنے قیمتی پالے ہوئے پیارے گھوڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دینے کا جرم تو آج بھی ایک جرنیل نہیں کر سکتا۔ اگر جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کوئی جرنیل یہ کچھ کرنے لگے تو پھر جنگ کا کیا ہوگا؟ ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جتنا علم انسان کو دیا گیا ہے اس کی بنا پر جب انسان کچھ کرتا ہے تو خدا اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق، یعنی ہمارے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ ورنہ خدا نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کتوں سے شکار کرنا بھی سکھایا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ میاں نے خود زمین پر آ کر انسانوں کو کتوں سے شکار کرنا سکھایا ہے۔ اس سے صحیح مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور وہ یہ بھی ہمارے عطا کردہ علم و صلاحیتوں کے مطابق کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ 2 آیت نمبر 31۔ انسان میں اس امر کی امکانی استطاعت رکھتی گئی ہے کہ یہ ان قوانین کا علم حاصل کر سکے جن کے مطابق مختلف اشیاء کائنات سرگرم عمل ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نے خود انسان کو ایک ایک چیز کا نام بتایا تھا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اشیاء کا علم حاصل کرنے اور ان کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ آیت نمبر 82۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور ہم نے قبائل کے سرکش لوگوں کو اس کا تابع فرمان بنا دیا تھا۔ وہ اس کے لیے سمندروں میں غوطہ زنی کرتے اور اس میں سے موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کرتے تھے اور ان کی نگہبانی کی جاتی تھی کہ وہ سرکش نہ ہونے پائیں۔ سورہ 34 آیت نمبر 13، سورہ 38 آیت نمبر 37۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان کی ڈیوٹی بدل نہیں گئی تھی، آج کی طرح ہمیشہ سے اس کا کام گمراہ کرنا رہا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، سورہ 21 آیت نمبر 82۔ مذہبی لغات نے مفہوم سمجھایا کہ شیطان
शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए गोता लगाकर मोती, जवाहरात और शायद मछलियां पकड़ने का काम करते थे। हालांकि शैतान का काम तो यह है कि वो इंसानों को वर्गलाए। दूसरी जगह फरमाया शैतान बड़ी बड़ी इमारतें तामीर किया करते थे। सूरह 38 आयत नंबर 37। सवाल पैदा होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या शैतान की ड्यूटी बदल गई थी? अरबी ज़बान के लोग के अंदर लिखा हुआ है कि बड़े बड़े सरकश लोगों को शयातीन कहा जाता है, और तारीख ये बताती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में ये जो पहाड़ी कबाइल थे वो बड़े सरकश कबाइल थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले वो किसी सल्तनत के काबू में नहीं आया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन सब को मुसख्खर किया। उनकी सरकशी की बिना पर कुरान में आया है कि उनमें से जो सरकशी बरतता वो उसे जंजीरों से बांध दिया करते थे। सूरह 38 आयत नंबर 38। वो उनको दीगर कामों पर लगाते थे, उनसे काम लिया करते थे। जो सरकशी करता उसको जंजीरों से बांध दिया करते थे। बताया ये जा रहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितने दबदबे वाली थी। लिहाजा शयातीन से मुराद है सरकश पहाड़ी कबाइल हैं, जिनके मानी है शहरी आबादी से दूर वहशी कबाइल जो जंगलों, सहराओं, पहाड़ों की अगार में रहते थे। इसी मकाम पर यह भी समझ लें कि जिन से क्या मुराद है। सूरह सबा में मिनल जिन्ना सूरह 34 आयत 12 आया है, यानी और वहशी कबाइल उसके ताबे फरमान थे जो उसके रब के कानून के मुताबिक उसके ज़ेरे हिदायत काम करते थे। और उसके बाद है और जो उनमें से सरताबी बरतते थे तो उनको अल्लाह के कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाती थीं। सूरह 34 आयत नंबर 12। अरबों के यहाँ जिन या जिन्नात से मुराद वो सारी इंसानी आबादियां हैं जो निगाहों से ओझल रहती थी, दूर दूर पहाड़ों के अंदर, सहराओं के अंदर, गारों के अंदर, यानी हर वो शय जो निगाहों से ओझल होती है उसे अरबी जुबान में जिन कहते थे। जन्नत भी इस सरजमीन को कहते हैं जिसको सरसब्जी ने छुपा लिया हो। ये इंसानी आबादियां पहाड़ों के सरकश कबाइल, ट्राइब्स, दूर जंगलों, सहराओं में रहने वाले इंसानों पर मुश्तमिल थीं। उनको जिन कहा जाता था। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातब दो किस्म की आबादियां थीं। एक वो इंसानी आबादियां जो बाहमी तौर पर मिलजुल कर शहरों में तमद्दुनी जिंदगी बसर करती थीं, इनको इंसान कहा जाता था। दूसरी वो आबादियां जो शहरों में रहने वाली आबादियों की निगाहों से ओझल दूर जंगलों, सहराओं, पहाड़ों में रहती थीं, उनको जिन कहा जाता था। वैसे भी अंश से मुराद मवालिसत, सोशल एनिमल, समाजी हैवान है, यानी मिलजुल कर रहने वाले इंसान, और जिन के मानी है जो निगाहों से दूर, शहरों से दूर, सहराओं, जंगलों, पहाड़ों में रहने वाले लोग, और यही लोग शयातीन भी कहलाते थे। उस दौर में शहर ही कितने होते थे, बस मक्का, मदीना और ताइफ ही शहर थे। सारी आबादी तो सहराओं, जंगलों और पहाड़ों में रहती थी। जिनको जिन कहा गया है वो कुन्ना लहुम हाफिजीन सूरह 21 आयत नंबर 82, और हम उनकी निगहबानी करते थे, यानी उनकी निगहबानी की जाती थी। इससे मुराद ये नहीं है कि खुदा खुद उनकी निगहबानी करता था, नहीं, बल्कि मुराद यह है कि उनकी निगहबानी हुकूमत हमारे कवानीन के मुताबिक करती थी। खुदा के कवानीन के मुताबिक निगहबानी करने को खुदा की निगहबानी कहते हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम।